بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیپٹ میڈیا اور میں ہوں آپ کے میزبان حسینہ مرتضیٰ۔ تو آج کے لائیو سیشن میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ویک ہم لے کے آتے ہیں ایک لائیو سیشن اور ڈسکس کرتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے اور یہاں کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم کچھ اہم ٹاپکس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے اور نیو کیبنٹ کا کل پہلا جو ہے پریس کانفرنس ہوا، جس کے اندر بہت اہم اجلاس ہوا، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ کن چیزوں کے اوپر ان لوگوں نے بات کی، کیا ڈیسیجنز وہاں پہ لیے گئے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب نے وکلا سے بھی خطاب کیا، تو پھر کیا انہوں نے ان سے بات کی، ان بات چیت کے اندر کیا کچھ انہوں نے کہا وکلا سے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم لوگ آج کے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پروگرام میں آپ کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم شروع کریں گے سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن سے، کیونکہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بھی، بلدیاتی جو قوانین ہیں ان میں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ تو کیونکہ بلدیاتی الیکشنز اس وقت ابھرتا ہوا ایک ٹاپک ہے، ہر کسی کو جو ہے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ہی ڈسکشن کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے سب سے پہلے سر کی کیا ڈیسیجن لیا گیا، کیا ترمیم کی گئی بلدیاتی قوانین، اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کافی عرصے کے بعد ہم نے اپنی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کی ہے، اور اب انشاءاللہ ہفتہ وار یہ جو لائیو ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ تو آج کے جو آپ کے ٹاپکس ہیں واقعی وہ پبلک انٹرسٹ کے زیادہ ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ ٹچی بھی ہیں اور بہت زیادہ کنسرن بھی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ آ رہا تھا بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے وہ یہ آ رہا تھا کہ کیونکہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے 2014 میں، جو نافذ العمل ہوا 2023 میں، پاکستان پیپل پارٹی نے اس ایکٹ کو بنایا تھا اور حاجی گلبر صاحب کی حکومت میں یہ دوبارہ نافذ العمل ہوا۔ اور اس ایکٹ کے مطابق جو سیکشن نمبر 18 ہے 2014 کا، جو گلگت بلتستان لوکل باڈیز ایکٹ ہے، اس کا جو سیکشن نمبر 18 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے وہ پارٹی بیسس پہ ہوں گے۔ اس پہ کہیں پہ اس حوالے سے سائلنس اختیار کی گئی ہے کہ کیا آزاد امیدوار اس میں شامل ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا آزاد امیدوار نہیں لڑ سکتے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی ایمبیگوٹی موجود تھی۔ تو اس حوالے سے کیونکہ کافی زیادہ جو آزاد امیدوار تھے ان کے کنسرن تھے، اور یہ بات اسمبلی میں بھی ڈسکشن میں آئی، اور کل جب یہ پاکستان پیپل پارٹی کی جب سے گورنمنٹ بنی ہے آئی پی پی کے ساتھ، اور اس کے بعد پہلا کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اور پہلے کیبنٹ کے اجلاس میں بلدیاتی جو ایکٹ ہے اس کی شق نمبر 18 میں ترمیم پیش کی گئی ہے۔ کیبنٹ نے اس ترمیم کو باقاعدہ طور پہ اپروو کیا ہے، اور اب یہ ترمیم اسمبلی میں جائے گی، منڈے کے دن سیشن ہے اس میں جائے گی، اور ہماری ذرائع کے مطابق وہاں سے اپرووڈ ہوگی، اور اس نئی جو ترمیم ہے 18A میرے خیال میں انسرٹ ہوگی۔ اور اس میں جو کل جس طرح وزراء نے بتایا، جو جلال صاحب ہیں پلاننگ کے منسٹر ہیں، جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے جس طرح ہمیں بتایا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق بھی یہ ہے کہ اس میں اس ترمیم میں جو باقاعدہ طور پہ آزاد امیدواروں کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ انڈیویجولی آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں 72 گھنٹے کے اندر جو امیدوار جیتتا ہے، جس طرح جنرل الیکشنز ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے، وہ کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہوگا۔ تو جو جتنے بھی بلدیہ میں لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں یا جو مایوس تھے کہ ہمیں پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا تو ہم کس بیسس پہ الیکشن لڑیں گے، تو اس حوالے سے ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ جو گلگت بلتستان اسمبلی ہے یا امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب کی حکومت ہے، ان کو فوری طور پہ یہ لیجسلیشن کرنی ہوگی، کیونکہ الیکشن کا شیڈول پہلے سے ہی جاری ہوا ہے، اور جو ایک جون کا نوٹیفیکیشن ہے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا، اور اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 10 اگست سے لے کے 17 اگست تک جو نومینیشن پیپرز ہیں اس کی اسکروٹنی ہوگی۔ جو ریٹرننگ افسرز ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ڈپیوٹ کیے گئے ہیں، اپلیٹ اتھارٹیز بھی ڈپیوٹ کی گئی ہیں۔ تو اگر گلگت بلتستان اسمبلی منڈے کے دن اس لیجسلیشن کو نہیں کرتی ہے تو اس کے کافی دور رس اثرات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو آزاد جو پھر امیدوار ہوں گے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اس حوالے سے گلگت بلتستان اسمبلی کو، خاص کر جو چیف منسٹر گلگت بلتستان ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے، ان کو فوری طور پہ جو سیشن تو کیونکہ انٹیکٹ ہے اس کو جلد سے جلد کروانے کی ریکوزیشن کرنی چاہیے۔ ہفتے کے دن بھی ہو سکتا ہے یہ سیشن، اور
اتوار کے دن بھی ہو سکتا ہے بعض وقت. یہ بہت بڑا کنسرن ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا جو آفس ہے وہ ظاہر ہے ایک آئینی ادارہ ہے اور آزاد بھی ہے. اور کل جس طرح سید جلال شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان باؤنڈ ہے کہ وہ الیکشن صوبائی حکومت کی پرمیشن کے ساتھ کروائے. تو اس حوالے سے جو قانون اور آئین ہے اگر اس کا ہم تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو اس حوالے سے میرے خیال میں ان کی یہ بات انہوں نے کوٹ نہیں کیا کہ کس آئین اور قانون کے یا کس ایکٹ کے تحت 2014 کے ایکٹ کے تحت یا جو یہاں پہ الیکشن ایکٹ 2017 کے جو پورے جو ایکٹ یہاں پہ جو پاکستان میں جو ایکٹ ہے وہ یہاں پہ نافذ العمل ہے. 48A ہمارے جو گورننس کا جو آرڈر ہے 2018 اس میں 48A انسرٹ ہوا جس کے تحت 2017 کے جو الیکشن ایکٹ ہے یہاں پہ پورا نافذ العمل ہے. اگر ہم 2014 کا ہی جو ایکٹ ہے جو ہماری اپنی جی بی اسمبلی نے پاس کیا, جو ہماری اپنی جو اس وقت جو پیپل پارٹی ہے جو رولنگ گورنمنٹ ہے انہوں نے خود پاس کیا ہے, اس کی اگر سیکشن نمبر 19 کی اگر میں بات کروں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو آفس ہے وہ بلدیاتی الیکشنز کو کنڈکٹ کروائے گا. شل کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے کلیئر ہے کہ اس میں جو چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہے اس کا آفس ہی بلدیاتی الیکشن کنڈکٹ کروائے گا. اس میں صوبائی حکومت سے پرمیشن لینے کے حوالے سے کہیں پہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی, اس شک میں کم سے کم نہیں لکھی ہوئی ہے, کہیں اور لکھی ہوئی ہے تو وہ جو کیبنٹ ہے یا چیف منسٹر ہیں وہ خود وکیل ہیں تو وہ زیادہ طور پہ بتا سکتے ہیں. اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجد شہباز صاحب کا بھی میں نے ایک انٹرویو کیا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بڑا ڈیٹیل انٹرویو تھا اور وہ پورا انٹرویو ہم نے جو پورا اس کی جو بیسس تھی وہ گلگت بلتستان 2018 کا جو آرڈر ہے اس کی بیسس پہ تھا, 2017 کا ایکٹ جو ہے اس کی بیسس پہ تھا اور بلدیاتی جو ایکٹ 2014 ہے اس کی بیسس پہ تھا. اور اگر اسی حوالے سے اگر جو 2017 کا ایکٹ الیکشن ایکٹ ہے پاکستان کا, اگر اس کی اگر میں شک نمبر 140A میں اگر سیکشن 2 کی بات کروں تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف جو پاکستان ہے وہ بلدیاتی الیکشن کنڈکٹ کروائے گا, کیونکہ جتنے بھی صوبائی الیکشن کمیشنز ہیں وہ سارے ظاہر جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ماتحت ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں, آئینی ادارے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہمارا گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہی جو انتخابات ہیں وہ کنڈکٹ کروائے گا. 7 جون کو بھی چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان نے ہی انتخابات کنڈکٹ کروائے تھا, حالانکہ اس حوالے سے ایک دو پارٹیز نہیں چاہتی تھی کہ وہ رولنگ پارٹیز تھی کہ وہ الیکشن ہو سکے. تو اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے. اور 140A جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں جو ہی ان کا وجود عمل میں آتا ہے تو وہ فوری طور پہ جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں وہ کنڈکٹ کروائیں. اگر وہ کنڈکٹ نہیں کرواتی ہیں تو وہ جو ایک آئین کی جو وائلیشن کی مرتکب ہوں گی, یہ بڑا کلیئر اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا ہی اختیار ہے کہ وہ لوکل باڈیز کا الیکشن کروائیں. اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ شیڈول دیا ہوا ہے. اب یہ جو پیر سید جلال شاہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان باؤنڈ ہے, تو باؤنڈ میرے خیال میں باؤنڈ نہیں ہے جتنا ہم نے لوگوں سے مشورہ کیا, اللہ پڑھا, اور صرف یہ ہے کہ اس حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے ان کو لاجسٹک سپورٹ اور بجٹ انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے. یہ کابینہ اور اس کے حوالے سے جو میرے پاس جو ڈیٹیلز تھی لا کے مطابق اور قانون کے مطابق کچھ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. اچھا, تو سر اس کے اندر اجلاس کے اندر یہ بھی بات کی گئی کہ نیو شیڈول کے حوالے سے بات کی گئی کہ کیبنٹ اور حکومت آپس میں جو ہے ڈسکشن کرے گی, اس کے بعد نیو شیڈول جو ہے اعلان کیا جائے گا بلدیاتی الیکشنز کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کمشنر کی طرف سے جو شیڈول آیا اس کے مطابق ہوں گے یا نیا اور کوئی شیڈول آئے گا بلدیاتی الیکشنز؟ دیکھیں اس حوالے سے میں نے لا ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے, اور یہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان یا جو بھی صوبائی الیکشن کمیشن ہوتا ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ شیڈول دیں. اور اب کوئی رولنگ پارٹی ہے جس طرح پاکستان پیپل پارٹی یا IPP یہ چاہے گی کہ یہ الیکشن جو ہے نا اگلے سال ہو, ان کی تیاری نہیں ہے یا کوئی بھی ایسے وجوہات ہو سکتی ہیں, تو ان کی مرضی کے مطابق تو چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کنڈکٹ کروانا اس حوالے سے کورٹس کی ججمنٹ بھی موجود ہے. انہوں نے صرف جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے ان کو فیسیلیٹیشن کرنی ہے, بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بجٹ دینا ہے اور لاجسٹکس اور تمام چیزیں انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. جتنا جو ہم نے اندر اسٹڈی کیا اس کے مطابق یہ ہے. تو یہ کہنا میرے خیال میں بالکل غلط ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو صوبائی حکومت سے پرمیشن, البتہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے پیس کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے, تیاری کے حوالے سے, جو وارڈز ہیں ان کے نمبر کے حوالے سے, جو
ووٹرز کی انرولمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کی کنسلٹیشن اور وہ چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں اور وہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ کسی کو عوام کے لیے ہے تو کہ کوئی اس سے محروم نہ رہے، اس حوالے سے ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کسی بھی طریقے سے صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب ہمیں نظر آ رہے تھے کہ وکلا کے ساتھ وہ خطاب کر رہے تھے، تو ان میں کیا ڈسکشن ہوئی؟ ججز کے تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بینکنگ کورٹ ہے، کسٹم کورٹ ہے، ان کو چیف کورٹ کے آس پاس لانے کے حوالے سے، وہ بھی 1 مہینے کے اندر. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھ. جی، امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب نے ہمارے ذرائع کے مطابق کل شاید جو میڈیا میں آیا اس میں انہوں نے ایک گیدرنگ سے انہوں نے خطاب کیا جہاں پہ چیف جسٹس جو چیف کورٹ ہیں علی بیگ صاحب موجود تھے، باقی جو معزز جج حضرات موجود تھے، وکلا کی بہت بڑی تعداد تھی. کیونکہ امجد صاحب کو خود بھی تعلق بینچ اور بار سے ہی ہے تو وہ اپنے پرانے گھر میں گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ججز کی، خاص کر جو سپیریئر کورٹ ہے، سپریم اپلیٹ کورٹ میں ججز کی کمی موجود ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے جسٹس یار محمد صاحب جو انٹرم چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس کمی کو فل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی مگر وہ نہیں کر سکے. وجوہات انہوں نے وہاں پہ بتائی انٹرم گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. ظاہر ہے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ نہیں ہیں، انہوں نے آئی پی پی سے کنسلٹیشن کرنی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی انہوں نے کنسلٹیشن کرنی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت وفاق میں حکومت ہے اور یہاں پہ ان کے الائی بھی کسی طریقے سے ہیں، 2 اپوزیشن بیٹھے ہوئے، کیونکہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپل پارٹی کو دیا ہے. تو اس حوالے سے وائڈ ایک کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں 1 مہینے تک یہ جو سمریز ہیں یہ کنسلٹیشن کی بات یہاں سے چلی جائیں گی، ودن 1 منتھ چلی جائیں گی. اور اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جو ججز ہیں وہ میرٹ کی بیس پہ لگیں، نہ کہ پارٹی کی بیسس پہ وہ ججز اپوائنٹ ہو. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ کی بیس پہ ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے جو کچھ سول ججز کی جو ویکنسیز خالی ہیں یا جو سینئر سول ججز کی ویکنسیز خالی، اس حوالے سے بھی پبلک سروس کمیشن میں ایکسپیڈائٹ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جلدی ایکسپیڈائٹ کرائیں گے، 1-1.5 مہینے کے اندر یہ ایڈورٹائز ہو جائیں گی. اس کے علاوہ انہوں نے بار کے کچھ مسائل تھے اس حوالے سے بھی کہا. اور دوسرا آپ نے جس طرح کہا کہ جو کورٹ سکیٹرڈ ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، ان کو انہوں نے یہ اندیا دیا کہ یہ ساری کورٹس ہیں ہم چیف کورٹ کے آس پاس رہیں گے، کیونکہ وکلا کو اس حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ وہ جا رہے ہیں، سروس ٹریبیونل کے لیے الگ جگہ پہ جا رہے ہیں، بینکنگ کورٹ کے لیے الگ جگہ پہ جا رہے ہیں، نیب کورٹ کے لیے الگ جگہ پہ جا رہے ہیں. تو سارا جو ڈسٹینس ہے کافی زیادہ ہے اور ایک پیشی میں جانے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے، جس طرح ٹریفک کے معاملات ہیں. اور کچھ گرانٹ کے حوالے سے بھی ایشوز تھے، اور کچھ جو اپوائنٹمنٹس ہیں جس طرح ایڈوکیٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ، ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم وہ عمل میں لائیں گے جس کے لیے پہلے سے ہی قانون موجود ہے، اور جہاں پہ قانون سازی اور جو امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم امپرومنٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کچھ چیزوں میں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساری چیزوں کا علم ہے. تو یہ ان کی ایک ڈسکشن رہی وکلا کے ساتھ. اچھا، اور اب ہم دوبارہ اجلاس کی طرف آئے تو اجلاس میں NFC میں گلی بلتستان کے شیئر کے حوالے سے بھی بات کی گئی، تو اس حوالے سے بتائیں. جی، جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں کچھ منسٹرز ایسے تھے جن کی پورٹ فولیوز ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں، جس میں IPP کے جو منسٹرز ہیں استحکام پاکستان کے، وہ بغیر پورٹ فولیوز کے ہی کیبنٹ اجلاس میں موجود تھے. اور اس حوالے سے تھوڑا سا کیونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک پورٹ فولیوز کا مسئلہ ابھی تک جب تک ہم یہ ویلاگ ریکارڈ جو لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں حل نہیں ہوا. اور اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ سیٹ انور صاحب کی جو منسٹری کا مسئلہ ہے، وہ LGNRD کے حوالے سے ان کے ساتھ شاید پہلے کمٹمنٹ کی گئی تھی یا ڈسکشن ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ذوالفقار مراد صاحب کو دی گئی ہے. تو اب ان کو یا تو وہی منسٹری دی جائے گی یا تو پھر دوسری منسٹری دی جائے گی. اور ابھی تک سید امام مالک صاحب کا بھی بطور ایڈوائزر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. اس حوالے سے 13 تاریخ کو میرے خیال میں چیف کورٹ جو ٹریبیونل ہے اس میں ایک پیشی بھی رکھی گئی ہے. کیا یہ اسٹریچ ہو کے 13 تک یہ چیزیں چلی جائیں گی؟ کیونکہ امجد صاحب کو اندر سے بہت زیادہ پریشر ہے، پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے، ان کے ممبران کی طرف سے بہت زیادہ اس حوالے سے پریشر ہے. تو دیکھتے ہیں امجد ایڈوکیٹ صاحب، خاص کر یہ جو پورٹ فولیوز ہیں جو IPP کو ہیں یہ تو خیر جلدی سیٹل ہو جائیں گے. امام مالک صاحب کا مجھے تھوڑا سا مسئلہ لگتا ہے کہ شاید یہ کھینچ کے 13 تاریخ تک لے کے جائیں. ویسے تو ان کا نوٹیفیکیشن اس حوالے سے ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا NFC کے حوالے سے،
تو ظاہر ہے کیبنٹ کے اندر اس حوالے سے بھی بڑی بحث ہوئی، اور اس کے بعد ایک جو قرارداد یا جو اس میں ایک وہ اسمبلی میں بھی جائے گی، کیونکہ کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ یہی کی ہے کہ گلگت بلتستان کو یا تو NFC طرز پہ شیئر دیا جائے، جو کہ سید جلال شاہ صاحب نے کہا کہ یہ 360 پلس مطلب 360 بلین پلس کا بنتا ہے، یا تو گلگت بلتستان کو AJK کے طرز پہ جو NFC میں جو ڈویزبل پول ہے اس سے شیئر دیا جائے، جو کہ 230 پلس بنتا ہے، بلین کی میں بات کر رہا ہوں، ارب کی میں بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ جائے اور فوری طور پہ ہمیں یہ دے دے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پروویژنل پروونس کی بھی بات کی۔ اس حوالے سے اگر 28 امینڈمنٹ آتی ہے، جس طرح ملک میں بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ نے پروگرام بھی کیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں سمجھتا ہوں ضرور بننے چاہیے، کیونکہ جب 1972 میں جب یہ صوبے بنے تھے تو اس وقت آبادی 7 کروڑ تھی اور ابھی 25 کروڑ پہ ہے، تو مطلب اس طرح کے جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں یا پبلک سروس ڈیلیوری کے ہیں، اب پنجاب اتنا زیادہ بڑا ہے، سندھ بہت اتنا زیادہ بڑا ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پاکستان کا رقبہ بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ ڈیلیوری اس طرح نہیں ہو رہی۔ کے پی میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کم سے کم 10 سے 15 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے تاکہ سروس ڈیلیوری اور وہ بہتر ہو۔ تو گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ بڑی جنون قسم کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارا ADP کا جو ٹوٹل جو والیوم ہے وہ 23 ارب روپے ہے، جس میں فارن فنڈنگ بھی موجود ہے، جو ETI کی فنڈنگ ہے، اس کے علاوہ اگر نکالیں تو 22-21 ارب روپے بنتے ہیں، اور جو ہمارا ریکرنگ ہے، جو ریگولر بجٹ ہے، وہ زیادہ ہے، اس میں گندم سبسڈی اور وہ سارا ملا کے 100 ارب سے زیادہ ہے۔ تو ریکرنگ بجٹ سے زیادہ میرے خیال میں ڈیولپمنٹ بجٹ ہونا چاہیے، جو کم سے کم 44 ارب ایٹ لیسٹ اس سال کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جس طرح یہ ڈویزبل پول سے NFC طرز کا مانگ رہے ہیں، تو اگر وہ جب تک نہیں ہوتا ہے تو گلگت بلتستان ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو اندر کابینہ اجلاس میں جو ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کی گئی، ساتھ ساتھ انہوں نے باہر یہ بھی کہا کہ جو بھی یہاں پہ نان ریزیڈنٹ جو غیر مقامی گلگت بلتستان میں آتا ہے، اس سے ایک فکس فی لی جائے گی انٹری پوائنٹس پہ 500، 1000، 1500، تاکہ وہ گرین ٹورزم کے حوالے سے خرچ کیا جائے۔ یہ بالکل اچھا انیشیٹو ہے، اور یہ حافظ الرحمان صاحب کے دور میں جب میں چیئرمین چیف منسٹر ٹاسک فورس میں نے خود اس کو انیشیٹ کروایا تھا، اور اس پہ پریکٹیکل ورک بھی ہو چکا تھا، اور ساری چیزیں انشورنس سے لے کے ساری چیزیں الائن ہو چکی تھی، اور کووڈ کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو سکی۔ تو یہ اچھا کام ہے، اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیبنٹ کے اندر جو ڈسکشن ہوئی، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بل کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، اور اس میں امینڈمنٹ جو یہاں پہ مجھے موجود ہے اس میں لانے کے حوالے سے کیبنٹ نے اپروول دی۔ پہلے یہ جو پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے، اس میں جو مین جو لیزان ڈپارٹمنٹ یا جو اس کو پورا وہ کروا رہا تھا، وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کروا رہا تھا، وہاں سے چیزیں موو ہو، اب اس کو چینج کر کے باقاعدہ طور پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو یہ چیزیں اسائن ہو جائیں گی جب اسمبلی سے یہ اس میں ترمیم ہو جائے گی، اور جو وائس چیئرمین ہوں گے اس کے وہ فائنانس منسٹر ہوں گے، اور باقی لوگ منسٹر PND وغیرہ ممبر ہوں گے، چیف منسٹر گلگت بلتستان اس کے چیئرمین ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ کیونکہ ایک دو چیزیں جو میرے نالج میں اس میں یہ ہے کہ چیف منسٹر گلگت بلتستان اس میں ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو چیف منسٹر گلگت بلتستان کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور کیونکہ یہ پورا بورڈ ہے اور بورڈ نے کام کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے طرز کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ ہے اس کو ہم لے کے آگے جانا چاہتے ہیں، ضرور لے کے جائیں، مگر ٹرانسپیرنسی اور میرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ سندھ اور کراچی کا نام آتا ہے تو وہاں پہ کرپشن اور اس کی چیزیں بھی بہت زیادہ سامنے آتی ہیں، تو اس حوالے سے ان کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ امجد صاحب کے حوالے سے ویسے تو یہ تاثر ہے، کیونکہ ابھی پہلے کبھی CM شپ پہ نہیں رہے، ویسے جنرل ان کا تاثر ہے، اور ہمیں بھی ابھی تک کوئی کرپشن اور نیپوٹزم کے حوالے سے ان کی کوئی چیزیں نہیں ملی ہیں ٹھیکوں کے حوالے سے۔ امید ہے کہ وہ جو اپنی اسی اچھی خوبی پہ رہیں گے، مگر کیونکہ سندھ کا جہاں پہ نام آتا ہے تو وہاں پہ چیزیں بہت ساری سامنے آتی ہیں، تو ان کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر سندھ میں کچھ اچھے ماڈلز بھی موجود ہیں، ظاہر ہے اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر سندھ نے اچھی ترقی کی ہے، اگر وہاں پہ اچھا انویسٹر آیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ آگے جانے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ غیر مقامی کاروباری جو افراد ہیں ان کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، تاکہ ریونیو گلگت بلتستان اپنا جنریٹ کر سکے، کیونکہ ہم وفاق پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں سر۔ جی، یہ بھی جو گلگت بلتستان جو ریونیو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس ڈسکشن میں یہ
कैबिनेट ने इस हवाले से, क्योंकि असम्बली ने इसको पास करना है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव करके सजेशंस हैं, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें और फाइनल जो डिसीजन होगा वो असम्बली का ही होगा। और इस हवाले से ये कहा गया है कि जितने भी गैर मुकामी यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं, वो जहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, या जो होटल्स हैं जिस तरह सरीना है, रमादा है, 3 स्टार होटल्स हैं, जिस तरह पीसी हुंजा है, तो इनके ऊपर भी टैक्सेस लगने चाहिए, क्योंकि अभी तक ये सारे टैक्स से मुस्तस्ना है, और जितने भी 3 स्टार की कैटेगरी में आते हैं उन पर टैक्स लगने चाहिए। मैं इस हवाले से बिल्कुल मैं हामी हूँ। इस हवाले से ना सिर्फ हमजद हुसैन एडवोकेट साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी, बल्कि जो हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है कि यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन होनी चाहिए, और जब तक गिलगित बल्तिस्तान का रेवेन्यू नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकते, हमेशा हम भीख मांगते रहेंगे। तो इस हवाले से बिल्कुल उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, और यहाँ पे अगर कोई कारोबार कर रहा है, चाहे उसकी दुकान है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसके ऊपर बिल्कुल टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि अभी मुकामी लोगों हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस वक्त मौजूद नहीं है, एनएफसी का हम हिस्सा नहीं है, तो मुकामी लोग इससे मुस्तस्ना हैं और वो बदस्तूर मुस्तस्ना रहेंगे। और बाकी जो किसी भी और सूबे से या इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी से आके यहाँ पे अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको टैक्स देना चाहिए, और वो गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट जो साइकिल है उसमें बाकायदा तौर पे उसको इस्तेमाल होना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से ये बताऊं कि जो पोल डे है वो 29 सितंबर पहले से ही शेड्यूल में मौजूद है, और मुझे जो लगता है हमारे ज़राए के मुताबिक, या जिस तरह की चीफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की कमिटमेंट है, वो कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन उसी दिन होंगे। ओवरऑल मैं कैबिनेट का जो इजलास है, या जो हमजद हुसैन एडवोकेट साहब की जो अभी तक जो हुकूमत जारी है, अगर मैं उसको कंक्लूड करूँ तो कैबिनेट के पहले इजलास में अच्छी चीज़ें सामने आई हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और अच्छी डायरेक्शन पे चीज़ें जा रही हैं। अब इस पे डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है, कितनी जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन टूल है उसको किस तरह अलाइन करके ये लेके चलते हैं, उनके जो वुज़रा हजरात हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, क्या ठेकों पे ही या एक्सियंस पे, और अपने जो छोटे छोटे काम होते हैं, चपरासी की अपॉइंटमेंट, पुलिस वाले की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से क्या सेक्रेटरीज के दरवाजे पे घूमते फिरते हैं, या पॉलिसी के हवाले से या गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से काम करते हैं। ये हमजद हुसैन एडवोकेट साहब का बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो अपनी टीम को लेके कैसे चलते हैं आगे। और अभी तक कुछ डायरेक्शंस उनकी ठीक है, कुछ डायरेक्शंस उनकी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सीवरेज का जो मसला है उस पर आप देखें, जो पीने का पानी है और बिजली का मसाइल है, उस पर उनकी और गवर्नमेंट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही है। सीवरेज के मसले पे आपने प्रोग्राम किए, मैंने भी प्रोग्राम किए, उसी तरह का नाकिस किस्म का काम अभी तक जारी है, ढकने सड़क से ऊपर हैं, और जो अंदर रीफिलिंग हो रही है, जिस तरह स्टैंडर्ड्स थे या सड़क की जो वापस मेल्टिंग हो रही है, वो सारी बगैर स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया जा रहा है, और वहाँ पे कोई भी मॉनिटरिंग का एहलकार हमें नॉर्मली नज़र नहीं आता, चाहे वो डीडीए हो, चाहे पीडी ऑफिस हो, चाहे सूबाई हुकूमत के इतने ज़्यादा वुज़रा हैं, हमजद हुसैन एडवोकेट साहब खुद हैं, उनके सीएम ऑफिस के बाहर जो हाल आपने देखा होगा, आप खुद गई है वहाँ पे, मैं भी गया हुआ था, जिस तरह का नाकिस किस्म का काम वहाँ पे हो रहा है, और जो बाकी शहर में हो रहा है, तो अल्लाह खैर करे कि सीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसको कामयाब होना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो सफाई का इन्हिसार इसी पे है, और ज़ाहिर है सफाई नहीं सब ईमान है, और इस पे हम सबको पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि हमारा रीजनल एक एसेट है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। साथ साथ एक लास्ट में एक जो अमेंडमेंट है बल्दियाती इलेक्शन में, उसमें वुमेन कोटा के हवाले से बात की गई है, 33%, उसमें वैसे भी वुमेन कोटा है, और वो इलेक्ट किए, एक तो रेगुलर अगर कोई वुमेन खातून अगर लड़ना चाहती है तो वो लड़ के आएगी, अदरवाइज जैसे 70 अगर बल्दिया में यहाँ पे जीतते हैं, कौंसल के मेंबर बनते हैं, तो वो 33% अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके 33% वुमेन्स को वो इलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे जो डिसेबल हजरात हैं, हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा है, और हमारे लिए एक आजमाइश भी है, उनका भी 2% कोटा रखा गया है, और यूथ का भी उसमें कोटा रखा गया था। ये मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट प्रपोज हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि सीवरेज का जो इशू है उसको हम सबको चाहिए कि मिलके हाईलाइट करें, क्योंकि इस इशू को सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह इसके ऊपर पैसे लगाए गए हैं उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। सीएम साहब से आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि वो जाए, विजिट करे साइट्स पे, और अगर मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है तो उसमें उस सिस्टम में बहाली लेके आए, खुद भी जाएँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान के लिए मॉनिटरिंग का सिस्टम तो मौजूद है, जीडीए इसके ऊपर कर रही है, पीडी
کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ سارے لوگ یا سی ایم صاحب کی پارٹی سے ہیں یا حلقے سے ہیں, اس لیے کچھ مجبوریاں ہیں, ان کو زیادہ نہیں بتا سکتے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا، تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارا جو ہے فرض تھا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا، سامنے لے کے آنا. اب ہم لے کے آئے ہیں، ایون کہ ہم نے ریکویسٹ بھی کی سی ایم صاحب سے، تو اب ہم انتظار کریں گے کہ اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تو ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.